اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتیاں سب کی کنارے پر پہنچ جاتی ہیں، نہ خدا نہ ہو جن کا ان کا خدا ہوتا ہے۔ ناظرین، بات چل رہی تھی کراچی پولیس کے 1947 سے 2025 تک کا سفر کیسے ہوا، کہاں کامیابی ہوئی، کہاں ناکامی، کہاں تجربے کامیاب ہوئے، کہاں تجربے ناکام ہوئے۔ صرف آپ کو میں اتنا بتاتا چلوں کہ 1983 میں ڈی آئی جی کراچی مرحوم میر عبدالجبار انتہائی نفیس شخصیت، ملنسار، اور انہوں نے اپنا دور جو نکالا وہ بڑا بہترین اور کامیاب رہا۔ اس کے بعد کافی ایسے ڈی آئی جی رہے جو اچھا کام کرتے رہے، مگر وہ زیادہ عرصہ ڈی آئی جی کراچی کی حیثیت سے نہیں رہے۔ ان میں آپ سلیم واحدی کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس میں راؤ خان بروہی کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس میں اور دیگر جو کئی ایسے ڈی آئی جی کراچی کے رہے جو بعض زیادہ آئی جی سندھ بھی لگے، جن میں مشتاق شاہ، جی معین الدین اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ اب سفر جو چلا تو یہ ایک بڑے ایک عجیب بات ہے کہ جو کراچی آئی جی کراچی جو تھا انگریز 1947 میں مسٹر پریڈی، کسی اور آئی جی کے نام پر کوئی تھانہ نہیں ہے۔ اسے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں، یہ آپ فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں۔ کراچی یا ملک بھر کا کسی بھی قسم کا جو نظام ہے وہ بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہی دیکھیں کہ کراچی کا ایک نوجوان تھا احمد لودھی، جو اپنی اہلیہ کے ہمراہ اسکردو کی سائٹ پر ادھر ادھر گھومنے گئے تھے، اور وہاں وہ غلط انتظامیہ، غلط ہوٹل اور غلط مقام، مگر بیوقوف بنا کر انہیں ایسے مقام پر بٹھایا گیا جہاں سے وہ دونوں دریا کی نظر ہوئے، اور ان میں سے احمد لودھی کی جو اہلیہ تھی ان کی لاش مل گئی تھی، مگر جو احمد لودھی ہے آج 1 ماہ ہونے کو آ گیا ہے، اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اور یہ جو ان کی اہلیہ کی لاش ملی تھی وہ بھی کراچی سے جا کر خصوصی غوطہ خور گئے، اور کافی جو امدادی رضاکار تھے وہ یہاں سے گئے، اہل خانہ گئے تو ایک لاش مل سکی، مگر وہاں کی انتظامیہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھی ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کراچی پولیس کے سفر کی۔ کراچی پولیس کا سفر 1947 سے شروع ہوا، جو جب 1965 ہوئے تو پولیس کے ساتھ معاون کے طور پر پولیس کے قومی رضاکار بھی شامل ہوئے اور پولیس کے ساتھ کام کرنے لگے۔ 1965 سے کام کرنے والے یہ قومی رضاکار گزشتہ 2 ماہ قبل انہیں عضو معطل کر کے بنا دیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 10,000 سے زائد قومی رضاکار منتظر ہیں کہ انہیں کب حکم ملے اور وہ کراچی پولیس کے ساتھ معاون کے طور پر اپنا کام کریں۔ قومی رضاکار ان کی ضرورت ہمیشہ پڑتی رہی ہے، اور خاص طور پر اہم موقعوں پر، ابھی جیسے کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اس پر یہ قومی رضاکار بڑے کام آتے ہیں۔ اسی طریقہ سے محرم الحرام ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور دیگر ہنگامی معاملات میں یہ قومی رضاکار کام آتے ہیں۔ ان قومی رضاکاروں کو کس طریقے سے دوبارہ شامل کیا جائے گا، اس پر اعلیٰ افسران نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی پولیس کا جو سفر اب جاری ہے اور سن 2025 چل رہا ہے، اس 2025 میں یہاں کے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں وہ جاوید عالم اوڈو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ دوسری مرتبہ کراچی پولیس کے چیف بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان وہ اچھا جس سے بات کرنا آسان ہو، اور افسر وہ اچھا
جس سے ملنا آسان ہو۔ تو تجربہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاوید عالم اوڈو جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، ان سے ملنا بہت آسان ہے اور وہ اپنے ماتحت ملازمین کو پوری طرح سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا تھا اور کہلایا جاتا ہے، کچھ عرصہ قبل ایسا بھی ہوا کہ 80 کی دہائی پھر 90 کی دہائی حالات ایسے ہوئے کہ روشنیوں کا شہر تاریکیوں کا شہر بن گیا تھا، خوف کا شہر بن گیا تھا۔ پولیس کی یہاں پر بڑی قربانیاں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں رنگ لائیں اور بالآخر ایک بار پھر کراچی روشنیوں کا شہر بنا، امن و سلامتی کا شہر بنا۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کراچی کے 3 ہی ڈی آئی جی ایسے رہے جو عوامی حلقوں میں مقبول بھی رہے اور ماتحت ملازمین کے لیے وہ بڑے اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں آپ ڈی آئی جی کراچی مرحوم میر عبدالجبار کا نام لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈی آئی جی شاہد حیات کا نام لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ابھی کراچی پولیس کے چیف ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے 3 ڈی آئی جی یا سی سی پی او کراچی یا پولیس چیف کہے جا سکتے ہیں جو عوام سے ملنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے ماتحت ملازمین کی شکایات، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے میں بھی اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔